بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا ہے جس کی سربراہی وہ خود کریں گے، اور انہوں نے نیب کو، FIA کو، FBR کو حکم دیا ہے کہ یہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں، پینڈورا بکس کو کھولا جائے، پینڈورا پیپرز کو کھولا جائے، اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اور اس کمیشن کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے، یہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ ان تحقیقات کو مکمل کروائیں گے، اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ یہ لیٹسٹ خبر اس طرح سے، اور اس سے پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے تھے، FBR کو بھی، نیب کو بھی، اسٹیٹ بینک کو بھی، اور تمام ادارے ان کی معاونت کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو معاونت کا حکم دیا گیا ہے، تمام متعلقہ ادارے اسٹیٹ بینک سمیت معاونت کریں گے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور کون کون سے لوگ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، کون کون سا وزیر فارغ ہو سکتا ہے، کون کون سا MNA فارغ ہو سکتا ہے، MPA فارغ ہو سکتا ہے، جن کے نام آئے ہیں وہ اپنے ڈیفنس میں کیا کریں گے، کیونکہ نیب کو بھی ہدایات جا چکی ہیں اور FIA کو بھی ہدایات جا چکی ہیں، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، اور اگر یہ جو رقوم ہیں بلینز آف ڈالرز کی، اربوں ڈالر کی جو رقوم منتقل کی گئی ہیں باہر، ان کے بارے میں پتہ چلایا جائے کہ کیا یہ جائز ذرائع سے لیگل وے میں بھیجی گئی تھیں، یا پھر یہ سارا لوٹ مار کا پیسہ ہے، اور کیا ان تمام لوگوں نے FBR، جی تیسرا محکمہ ہے FBR، نیب کو، FIA کو اور FBR کو بھی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ بھی چیک کرے کہ ان لوگوں کی جو رقومات ہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو تمام آف شور کمپنیز کروائی ہوئی ہیں، ظاہر کی ہوئی ہیں اپنے ٹیکس ریٹرن میں، اگر یہ پاکستان میں ٹیکس فائلر ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ FBR سے تعاون کرے، FIA سے کرے، اور نیب کے ساتھ بھی تعاون کرے، تمام بینکس اس بارے میں۔ یہ چیز اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو صرف پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں اور کچھ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کے نام تو آ گئے ہیں سامنے کہ جی یہی ہیں، لیکن یہ 600 پاکستانی ہیں، ٹوٹل 600 پاکستانی ہیں، اور یہ امیر ترین پاکستانی جن کی کروڑوں ڈالر کی باہر جائیدادیں ہیں، کروڑوں پاؤنڈز کی باہر کی جائیدادیں ہیں، ان سب کا، اور اس سے کیا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلے ذرا کیونکہ ہوش اڑانے والے انکشافات ہیں، پاکستانیوں کے جی سب سے زیادہ پراپرٹیز، آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ میں بھی، ایون UAE میں پاکستانی دوسرے نمبر پہ ہیں جن کی سب سے زیادہ پراپرٹیز ہیں UAE میں پاکستانیوں کی۔ ان میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، اس میں میڈیا پرسنز بھی شامل ہیں۔ UAE میں دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں، اور یہ اس وقت ریشو۔ اور باقی امریکہ میں اور برطانیہ میں کیا صورت ہے؟ برطانیہ میں پاکستانی لندن میں جائیدادیں خریدنے والے 5ویں نمبر پہ ہیں، پاکستانی 5ویں نمبر پہ پاکستانیوں کی جائیدادیں ہیں۔ کیا کیا صورتحال ہے؟ جو پینڈورا پیپرز کے سامنے، پاناما پیپرز ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں، پینڈورا پیپرز کی بات ہو رہے ہیں، پاناما ماضی کا قصہ ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں کی گئی۔ پاکستانی یعنی 5ویں نمبر پہ، اور سب سے زیادہ آف شور کمپنیز اور حصص جو خریدے گئے، لین دین کیا گیا، اس میں پاکستانی سر فہرست ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہیں برطانوی شہری، دوسرے نمبر پہ ہیں نائجیریا، تیسرے پہ ہے بھارت، اور چوتھے پہ ہیں روس، اور 5ویں پہ پاکستان آتا ہے، پاکستانی آتے ہیں جنہوں نے لندن میں، برطانیہ میں سب سے زیادہ خریدی پراپرٹیز، آف شور کمپنیز بنائی، اور سب سے زیادہ مالیت والیوم میں بتا رہا ہوں، اور 716 آف شور کمپنیز کے ذریعے خریدی گئی یہ پراپرٹیز، 1242 برطانیہ کی جائیدادوں کے، 681 پچھلے گمنام بینیفیشل اونرز کا بھی پتہ لگایا ہے۔
ان کی جو مالیت ہے وہ 5.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جو اس وقت صرف لندن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ویسٹ منسٹر میں ہیں، کنگسٹن میں ہیں، چیلسی میں ہیں، یہ مشہور شہر ہیں جی، یہاں پہ جائیدادیں خریدی گئی ہیں۔ اور پاکستانیوں کی ایک اور چیز کہ ان کمپنیوں کے جو کمپنیوں کے اعتبار سے بھی، والیوم کے اعتبار سے بھی اور کمپنیوں کے اعتبار سے بھی، پاکستان 5ویں پوزیشن پہ ہے پاکستانی، جنہیں وہ پراپرٹی خریداری کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور ان میں صرف پولیٹیشنز شامل نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پولیٹیشنز شامل نہیں ہیں، ریٹائرڈ فوجی بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور اس میں آپ کے میڈیا پرسنز بھی شامل ہیں، کیونکہ بہت سارے نام ابھی تک آ ہی نہیں رہے جن کو کہ آنا چاہیے۔ اور بہت سارے جو پراپرٹیز ہیں جی وہ خریدی گئی ہیں اپنی بیگمات کے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنے دیگر قریبی رشتہ داروں کے نام۔ وزیر اعظم نے اسی لیے اس پہ بہت تفصیلی ڈیٹیل جن کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا جی، اس میں وزیر خزانہ شوکت ترین بھی شامل ہیں، فیصل واڈا شامل ہیں، مونس الہی ہیں، شرجیل میمن ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے اور علی ڈار، خسرو بختیار، عمر بختیار، راجہ نادر پرویز، سینئر وزیر عبدالعلیم خان، جن کے نام سامنے آئے ہیں، ان سب کا جی جانچ پڑتال کی جائے گی، ایف بی آر بھی کرے گا، اسٹیٹ بینک بھی کرے گا، اور نیب، ایف آئی اے سب کے سب کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو حیرت انگیز طور پہ ہے، ڈاکٹر وقار مسعود، یہ سب کے لیے ایک حیرت کا نام تھا کہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں۔ اسی طریقے سے اب آتے ہیں ایک اور چیز جو وزیر اعظم عمران خان بار بار ہر فورم پہ کہتے ہیں، کیا ان کو اس کا علم تھا نہیں تھا۔ اب تمام طاقتور شخصیات، تمام طاقتور سیاسی شخصیات ہوں یا فوجی ہوں، وہ عالمی طور پہ، عالمی سطح پہ، وہ سب سے زیادہ ان کی پراپرٹیز کہاں ہیں، اور اس وقت امریکہ اور برطانیہ، یہ لوگ کیسے دوسرے ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے سسٹمز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز انفارمیشن بھی، یہ پینڈورا پیپرز کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں بہت اچھی طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں جی 90 ممالک کی 330 طاقتور شخصیات جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں، پوری دنیا کی 330 طاقتور شخصیات۔ ظاہر کوئی عام آدمی تو ہے نہیں جو کہ کروڑوں ڈالر اور کروڑوں پاؤنڈز جو ہیں وہ اکٹھا کرے اور وہ باہر اپنی پراپرٹیز خریدے، تو یہ ظاہر ہے طاقتور لوگ ہی ہیں۔ اور ان طاقتور شخصیات میں، کیونکہ جو بات بتانے جا رہا ہوں، مڈل ایسٹ، برطانیہ، یورپ، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اللیگل اور بلیک منی ہے، یعنی کہ کالا دھن جو ہے، وہ سب سے زیادہ محفوظ ترین کہاں ہے جی؟ امریکہ میں ہے۔ اور امریکہ ہر کسی کو، اپنے شہریوں کے لیے اس کی ٹالرنس زیرو ہے، بالکل نہیں بخشتا، لیکن باہر سے اربوں ڈالر آ جائیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ بھی ایک مزے کی اس انفارمیشن ہے۔ اس میں اب تک اردن، قطر نام سنتے جائیں، یہ موسٹلی وہ ہیں جہاں پہ شہنشاہتیں ہیں جی۔ اردن ہے، قطر ہے، امارات ہیں، یہاں پہ بادشاہتیں ہیں۔ اس کے بعد یوکرین، کینیا، ایکواڈور اور چیک ریپبلک سمیت 35 ممالک سے تعلق رکھنے والے موجودہ اور سابق حکمرانوں کی پراپرٹیز آئی ہیں، اور یہ سب کے سب انہوں نے اپنے ملک سے پیسہ نکالا اور بڑے ملکوں میں لے گئے، یورپ، مغرب اور امریکہ میں، وہاں پہ یہ سارا انویسٹ کیا۔ جو 200 ممالک کے افراد کی جو 29,000 آف شور کمپنیز ہیں جی، اور اس میں روس شامل ہے، برطانیہ ہے، ارجنٹائن ہے، چین ہے، برازیل ہے، اور یہ ساری دولت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ یہ امریکہ میں، سب سے زیادہ دولت امریکہ میں چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ امریکہ دنیا کا دوسرا پرکشش ترین ملک ہے۔ امریکہ دوسرا ملک ہے دنیا کا جہاں پہ ٹیکس کا پیسہ چھپانے کے لیے امریکہ ایک بہترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف ایک ریاست ہے شمالی ڈکوٹا میں 300 ارب ڈالر کے اثاثے چھپے ہوئے ہیں، 300 ارب ڈالر، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
امریکہ کی دیگر 16 ریاستوں میں جی 206 ٹرسٹ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، اور جنوبی ڈکوٹا میں سب سے زیادہ 81 ٹرسٹ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، اور یہیں سے زیادہ ڈیٹا ملا ہے ان میں اردن کے شاہ عبداللہ شامل ہیں، کیلیفورنیا ان کی کیلیفورنیا میں جائیداد ہے، واشنگٹن میں ہے، لندن ہے، اور اربوں ڈالرز کی جائیدادیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد اس میں شامل ہیں جی، قطر کے امیر شامل ہیں، یہ بھی آف شور کمپنیز ہیں۔ روس کے صدر میر پوٹن جو ہیں وہ خود براہ راست نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، آذربائیجان۔ تو 45 ممالک کی یہ سچویشن ہے، 45 ممالک سے تعلق رکھنے والے 130 ارب پتی افراد ہیں جی، یہ جن کے آف شور کمپنیوں کے ذریعے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیے جی کہ یہ جتنے بھی امیر ترین ملک ہیں وہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ حکمرانوں کے ذریعے، انہی کرپٹ حکمرانوں کے ذریعے، انہی تاجروں کے ذریعے، انہی کاروباری لوگوں کے ذریعے جن کے مال باہر محفوظ ہیں اور ان کا ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ بڑی صحیح کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ اسی لیے ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں بڑی طاقتوں کے، کہ ان کی مجبوریاں، ان کی کمزوریاں ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جو بھی حکمران ان کو تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ تحقیقات کے نتیجے میں اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جی بہت اسمارٹ موو کی اس دفعہ، اور ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب پاناما پیپرز آئے تھے، پاناما پیپرز آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی اچانک حسین نواز، حسن نواز یہ آنا شروع ہو گئے تھے پروگرامز میں، ٹی وی پروگرامز میں اچانک ان کو لانچ کر دیا گیا، اور وہ بتانے لگ گئے کہ ہماری فلاں بھی جائیداد ہے، فلاں بھی جائیداد ہے، ہمارا کاروبار ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور اس کے ٹھیک 15-20 دن کے بعد پاناما پیپرز آ گئے، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ تو سارے کا سارا ٹبر جو ہے وہ آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ اب بھی ایک پلان کیا گیا تھا، اور وہ پلان یہ تھا کہ جب دو زمان پارک لاہور کا ایڈریس پہ آف شور کمپنیاں نظر آئیں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کی کمپنی یا جس کے بارے میں آپ نے خبر دینی ہے، ICIJ جو ہیں، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ اس کا پتہ چلانا چاہیے، تو ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا تھا، ان کو بھی سوال نامہ بھیجا گیا تھا، جو جن کے نام پہ تھا، جو اوریجنل ہیں، جو ٹو زمان پارک جن کے نام کے اصل آف شور کمپنیز تھیں، سم تھنگ فرید الدین، اس کو بھی بھیجا گیا، ادھر وزیر اعظم عمران خان کو بھی بھیجا گیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس میں نہ صرف یہ کہ جواب دیا، بلکہ انہوں نے زمان پارک کا جو نقشہ ہے وہ بھی ساتھ منسلک کیا، وہ بھی بتایا کہ یہ دو زمان پارک جو آدھا کلومیٹر دور ہے یہ ہے، اور یہ میرا گھر ہے، میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، اور یہ دو ایڈریس ہے دو زمان پارک، یہ وہ والا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ان کو دے دی گئیں تو اس کے باوجود فرید الدین سے رابطہ کیا گیا، اور ان سے کہا گیا اپنی پسند کی سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی گئی کہ ذرا گول مول سی سٹیٹمنٹ دے دیں۔ انہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے انفارم بھی کر دیا وزیر اعظم عمران خان کے قریبی سورسز کو کہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے 2 دن پہلے ہی AOI پہ یہ خبر نشر ہونا شروع ہو گئی، دو زمان پارک والی، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کے قریبی ذرائع نے یہ انفارمیشن شیئر کی کہ یہ چیز آنے والی ہے پینڈورا پیپرز، اور اس میں دو زمان پارک کا یہ معاملہ ہے۔ تو انہوں نے جب شیئر کی، وہ ARY پہ خبر آئی، باقی میڈیا پہ آ گئی، اور جب باقی میڈیا پہ آ گئی تو وہ جو سارا پلان تیار کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کے لیے، وہ سارے کا سارا ہو گیا فلاپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے، پینڈورا پیپرز کے آنے سے پہلے، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی
اور ان سے جڑے ہوئے ان کے لائک مائنڈڈ جو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے کچھ ایسی ٹویٹس کیں کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بڑی قیامت آنے والی ہے اور زلزلہ بھونچال آنے والا ہے۔ اس طرح کی کر رہے تھے کہ یہ پینڈورا پیپرز کے نتیجے میں، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان کو جو کویسچنیئر بھیجا گیا تھا وہ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، نقشہ بھی شیئر کیا، اور وہ ہو گیا مل گیا میٹ، اور اب کوئی اس پہ رد عمل نہیں آ رہا۔ اب آ رہا ہے کہ جناب ان کے رائٹ لیفٹ پہ جو بیٹھے ہیں وہ ہیں پینڈورا پیپرز کے لوگ اور آف شور کمپنیوں کے مالک۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی تھیں اگر یہ اچانک پھٹتا، تو فرسٹ ٹائم یہ امپریشن تھا کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان کی تصویر لگائی جائے، جیسے پاناما پیپرز میں نواز شریف کی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بن جائے گا۔ اسی لیے ان پینڈورا پیپرز جو پیپرز ایشو ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ تھی جی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔